یہ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. جب ہم وجہ جان لیں گے تو سدباب زیادہ آسان ہو جائے گا. وجہ صرف یہ نہیں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صرف مطلب کالج جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں یا موبائل ہے. وجہ یہ ہے کہ اندر سے تربیت نہیں ہوئی ہے، اور سب سے پہلی چیز ہے کہ تربیت کرنا ہوگا. اور جب ہم تربیت کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اندر سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جیسے ہوتا ہے کہ آپ کی اگر باڈی مضبوط ہے تو آپ کو باہر جو ہے وہ جو بھی وائرس ہے وہ نہیں لگتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہماری بچیوں کے اندر سے تربیت اسٹرانگ ہو جائے گی تو پھر ان کے اوپر ان سب چیزوں کا اثر نہیں ہوگا جو خرابیاں باہر ہیں. اور اس تربیت کرنے کے لیے سب سے جو مطلب ہم سب کو پتا ہے کہ تربیت ہماری گھروں سے ہوتی ہے، اور گھر کا مطلب ہے ماں اور باپ. شروعات ماں اور باپ سے ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کو وہ عزت نہیں ملتی ہے جو اسلام نے عزت دی ہے. تو بچیوں کو یہ لگتا ہے کہ مطلب اسلام ہی ایسا ہے جہاں کے عورتوں کو عزت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اس میں دین کی تعلیم نہیں ہوتی ہے. کچھ جگہ دین کی تعلیم ہوتی بھی ہے تو وہ کہیے کہ ایک خاص انداز میں جو دین کی تعلیم ہے بس وہ رہتی ہے. جو اصل دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو جو پریکٹیکل دین دیا تھا وہ دین نہیں ہوتا ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ اسلام ہی خراب ہے تو وہ لوگ اسلام سے دور بھاگتی ہیں. اور اس میں بہت بڑا جو کہیے رول ہوتا ہے وہ فادر کا ہوتا ہے. فادر جو ہے وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی میں آنے والا جو پہلا شخص، پہلا مرد ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے، اور سیکنڈ اس کا بھائی ہوتا ہے. اگر گھر میں فادر اور بھائی اس کو اور اس کی ماں کو عزت دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک کہیے کہ اسٹرانگ کہیں کانفیڈنس ایک ہوتا ہے، تو پھر وہ باہر کے اس میں نہیں بہکتی ہے. تو اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول اچھا کر لیں تو اس پہ کافی کچھ روک تھام ہو سکتی ہے. جی سمن نایار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیسے اس طرح کی جو غلط رویہ ہے، براہ روی ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے قاسمی صاحب، اگر ہم کسی بھی پرابلم کو الگ سے اٹھا کر دیکھیں گے نا تو ہم اس کو بہت الگ الگ طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. مطلب جیسے ایک پزل ہوتا ہے، پزل کے کئی سارے پیسز ہوتے ہیں. اگر ہم ایک پزل کے پیس کو اٹھا کر کے پزل کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کو بیان کرے گا. اور ہم نے یہ ایک اسٹوری بھی پڑھی ہے، وہ ہاتھی والا، آپ سب نے سن رکھی ہوگی. کہ اگر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم کسی بھی مسئلے کو الگ سے اٹھا کے دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی اس کا ٹرو پکچر نہیں لے پائیں گے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں اور ایک ایگلز ویو کے ساتھ جو ہے وہ پرابلم کو دیکھیں. یہ جو مسئلہ ہے اور جو اس کا سولوشن بتایا جا رہا ہے وہ بالکل بھی اس کا سولوشن نہیں ہے. ہماری بچیاں جو ہیں وہ کیوں باغی ہو رہی ہیں، ان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے اندر کانفیڈینس بہت کم ہے. ہمارے دین کی جو باتیں ہیں جن کو پروپیگنڈا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ پردہ کیوں ہے، وراثت میں آدھا حق کیوں ہے، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، اس کی حکمت ہم اپنی بچیوں کو نہیں بتاتے ہیں. اور ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا ان کو دینے کے لیے. ہم خود نہیں ریسرچ کرتے اس کی دینی اور دنیاوی کیا مصلحتیں ہیں، یہ ہم ان کو نہیں بتاتے. تو وہ جو کانفیڈنس دین کے معاملے میں ہونا چاہیے ان کے پاس نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ان کی ایموشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو ہر بچے کے لیے ضروری ہوتی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، وہ انہیں گھر سے نہیں ملتی. گھر کے اندر انہیں ایکسیپٹنس نہیں ملتا. بچیوں کے پیدا ہوتے ہی جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ ان کا نصیب اچھا کرے، اور ان کے مطلب جو باقی ان کے فادر کو جو ہے باقی سوسائٹی والے وہ ایک مطلب کمتری کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ اوہو ان کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی. بڑے ہونے تک انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کی جو ہے شکل صورت اچھی نہیں ہے، ان کا رنگ اچھا نہیں ہے، ان کی پڑھائی اچھی نہیں، ان کو کیسے ان کی شادی ہوگی. تو جو سوسائٹی میں ایک ایکسیپٹنس ہے وہ نہیں ان کے لیے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں ماں باپ جو ہے وہ بیٹیوں کی تعریف کر رہا ہو کہ بیٹی آج تم کتنی اچھی لگ رہی ہو، تمہاری اسمائل کتنی اچھی ہے، تمہاری آنکھیں کتنی اچھی ہیں. یہ ایکسیپٹنس جب ظاہر سی بات ہے باہر ان کو ملتی ہے تو وہ بہت جلدی جو ہے اس کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو صحیح دین اسلام ہے، جیسے کہ فروز میم نے بھی کہا یہ بات، کہ جو ٹرو ریلیجن ہے وہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. اور جو بہت سارا کلچرل دین ہے جس میں کہ آپ کہہ لیجیے بہت سارے رسمیں ہیں، وہ ان کے سامنے، اور ظاہر سی بات ان کا کوئی لاجک نہیں ہوتا، ان سے کوئی امپریس نہیں ہوتا، تو وہ دین کو بس اسی طرح لیتی ہیں.
تو ایک جو دین سے مرغوبیت ہونی چاہیے انسان کو، وہ ہماری بچیوں میں نہیں ہے. اور اس کا سولوشن بھی یہی ہے کہ ہم کمپلیٹ پکچر دیکھیں اور بچیوں کے سامنے کمپلیٹ دین رکھیں. کوئی بھی چیز کو الگ سے اٹھا کے بس پردہ کرنا ہے اس لیے پردہ کرو، یہ بات نہیں ہے. جو پورا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا ایک ویو دیا ہے اسلام کی، وہ ہمیں بچیوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. تو یہ ایک سولوشن ہو سکتا ہے اس چیز کا. جی بالکل، آپ نے اچھی رہنمائی کی ہے. ہدیٰ راول صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح اس بے راہ روی کو یا گمراہی کہہ لیجیے روکا جا سکتا ہے؟ آپ کا کیا سجیشن ہے؟ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ارتدال کا جو معاملہ ہے، چاہے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہوں یا غیروں کی بچیاں ہمارے یہاں آ رہی ہوں، تو یہ اپوزٹ جینڈر کا ایک اٹریکشن ہے جو مطلب پیورٹی لیول پہ ہونا لازم ہے. لیکن جیسے سائیکالوجی کے حساب سے بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہے ایڈولسنس میں، بچہ جو ہے یا تو بن جاتا ہے یا تو بگڑ جاتا ہے. اور اس ٹائم پہ اگر ماں باپ سے بچہ دور ہے، ماں اور باپ سے بچہ اپنی باتیں شیئر نہیں کر پاتا ہے، تو غلط راستے پر جانا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ ابھی افروز آپا نے بھی بتایا، سسٹر سمن نیال نے بھی بتایا کہ جب ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملتا ہے، اور ہمارا دین تو بہت آسان ہے اور مسکنسیپشن اسلام کے لیے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور لوگ پروپوگیٹ بھی ایسے کر رہے ہیں کہ آپ کا دین جو ہے، اسلام جو ہے، بہت زیادہ ریجڈ ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، لوگ بہت زیادہ ہی اس میں پابندیاں ہیں، آپ ہماری طرف آؤ تو آپ کو آزادی ملے گی، ہر چیز کی آزادی ملے گی، آپ کو رسپیکٹ ملے گا. اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہو، سوشل میڈیا میں ہو، یا پھر باہر کی دنیا میں جو بھی ہے، جو لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہی اصل زندگی ہے اور یہی چیز جو ہے نا ہمیں چاہیے، کیونکہ وہ چیز ان کو وقتی خوشی دے رہی ہے، وقتی جو ہے نا ان کو سکسیسفل ہونے کی فیلنگز کو دے رہی ہے. اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو بہت ہی دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم نے حج کر لیا ہے، ہم جو ہے ہم بہت اچھے اونچے خاندان کے لوگ ہیں. ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن کیا ہماری تربیت صحیح ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک ہم پیٹریاٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور جیسے سسٹر افروز جعفری نے کہا کہ بچیوں نے آج تک اپنی ماؤں کو صرف دبتے دیکھا، ہر چیز کے لیے ترستے ہوئے دیکھا. پیسے چاہیے، ممی سے پیسہ مانگ رہا ہے بچہ تو اس کے پاس ممی بولی میرے پاس نہیں ہے بیٹا ابا سے مانگ لو، ابا سے مانگنے گیا تو کیوں چاہیے، کیا ضرورت ہے، مطلب اس طرح کی. اور پھر اور اس کی اگر بچے نے کوئی غلطی کی ہے تو ماں کو سننا پڑتا ہے، بچے سے کوئی مطلب بچے کے رزلٹ میں کوئی کمی ہے تو ماں کو سننا پڑتا ہے. تو ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایک عورت کو بلیم ہوتے ہوئے دیکھا. اور ہماری جو سوسائٹی ہے جس میں سسرال کا جو سسٹم ہے، اس میں بھی اگر کوئی لڑکی جاتی ہے شادی کر کے، تو اکثر فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہو بن کے آئی، مطلب کہ اب اس کے اوپر پوری رسپانسبلٹی ہو گئی کہ ساس کو کیا چاہیے، نند کو کیا چاہیے، دیور کو کیا چاہیے، سسر کو کیا چاہیے، مہمان آئیں گے ان کو کیا چاہیے، مطلب وہ پوری رسپانسبلٹی اس کے اوپر تھوپی گیا. اب وہ جو بچہ یا بچی جو بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ میری ممی تو اس طرح سے دبی ہے، میری ممی کے اوپر اس طرح سے مطلب ظلم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایکسپریس تو نہیں کر پا رہا ہے. اوپر سے فادر کا رویہ ایسا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے وہ بھی ڈومینیٹ کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہاں دین ہے، اسلام ہے، قرآن پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن سائملٹینیسلی ظلم بھی ہو رہا. تو یہ کیا وہ ان کے ذہن میں یہ ایک غلط امپریشن چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو قرآن کا اسلام کچھ اور ہے اور ہمارے سوسائٹی کا اسلام کچھ اور ہے. جب ہم قرآن کے اسلام کو چھوڑ دیں گے اور سوسائٹی کے اسلام پہ آئیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. آج ہم ایسے ریتی رواجوں میں گھس گئے جہاں پہ آج دیکھیے کہ ایک نکاح کرنا ہے، ایک مڈل کلاس فیملی کو اگر نکاح کرنا ہے اپنی بیٹی کا، تو اس کو کم سے کم 20 لاکھ روپے رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں وہ دہیج ہے، جتنی بھی رسمیں رواجیں ہیں، ساری چیز کرنی ہے.
तो अब वो सारी चीजों का प्रेशर भी लड़की के ऊपर ही पड़ता है। अरे इसकी शादी करनी है, इसको बोलो ढंग से रहने के लिए, कल को खानदान वाले क्या बोलेंगे, फलाने क्या बोलेंगे, अरे नहीं वो कोर्स करने की जरूरत नहीं है, उसमें इतना पैसा लगेगा, अभी इसकी शादी करनी बाकी है। तो इस तरह के जो वर्डिंग्स हैं बार बार सुबह शाम बचपन से जब बच्ची के दिमाग में घुसते हैं, तो वो क्या सोचेगी कि मैं तो इस घर के लिए बोझ ही हूं ना। मैं जब इस घर के लिए बोझ हूं, लोग मुझे अपना समझ ही नहीं रहे हैं, तो जहां मुझे अपनापन मिल रहा है, जहां मुझे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहां मुझे फ्रीडम मिल रहा है, मैं वहां चली जाऊंगी। और आज हमारी बच्चियों का हाल वही है कि वो इर्तदाल के लिए इस वजह से भी रुजू कर रही कि है ना, हम भाग जाएंगे तो माँ के ऊपर नहीं आएगा, मैं इल्जाम ले लूंगी, बाप के पैसे बच जाएंगे, भले इज्जत जाए, क्योंकि ऐसे भी वो इज्जत पे बात आती ही है बेटियों को लेकर। तो एक ये भी है कि हमें अपना रवैया बचपन से, क्योंकि जैसे सिस्टर समन ने बताया कि जब बेटी पैदा होती है तो लोगों को खर्चे शुरू से समझ में आ जाते हैं। जब मैं आई थी मतलब मुझे किसी ने कहा था कि जब बेटी पैदा होती थी तो लोग ट्रंक खरीद के रख लेते थे घर पे, कि वो बचपन से ना चीजें डालते जा रहे हैं कि इसकी शादी तक लोग जमा करें। और ऐसा किसी ने एक वाकया भी बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो जो भी कोई अच्छा सामान देता था, गिफ्ट देता था, तो हम उस ट्रंक में डाल देते थे, और जब उसकी शादी हुई तो वो ट्रंक खुला तो उसमें इतनी सारी चीजें बाहर निकली। तो मतलब क्या है ये, आपने क्या बताया कि लड़की क्या है, आपके लिए बोझ है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जरिए हमें क्या पता चलता है कि लड़की तो रहमत है और माँ बाप के लिए मगफिरत है। और आज हम इस सोसाइटी में घुल के उसी लड़की को बोझ समझ रहे हैं। तो लड़की बोल रही है कि ठीक है भैया बोझ मत समझो, हम ही खुद चले जाते। तो ये रवैया हमको चेंज करना होगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।